دعاؤں کے وہ کون سے اصول ہیں جن سے راضی ہو کر اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں پر کن فرما دیتے ہیں، اور وہ دعائیں اللہ کے ہاں بہت معتبر مقام رکھتی ہیں۔ تو سنو، جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ رحیم وہ ہے تو رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا۔ یہ تیری شہرت، یہ کامیابی، تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ تم اس سے دعائیں مانگتے ہو اور بہت مانگتے ہو۔ تم اس سے مانگو اور صبر کی انتہا کر دو، اور مکمل یقین کے ساتھ اور پختہ ایمان سے مانگو۔ تم اس سے مانگو اور بار بار مانگو، کیونکہ وہی دیتا ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ تمہیں نوازنا نہیں چاہتا۔ وہ تمہارا صبر، یقین اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھیے میرا کون سا بندہ میرے لیے کتنا صبر کرتا ہے۔ اور اگر دیری کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے سالوں بعد یوسف سے کیوں ملاتے؟ تو کیا اس رب کا حق نہیں کہ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، اور اتنا صبر کرو کہ صبر کی انتہا کر دو، اور اپنے رب کو ایسے مناؤ جیسے کہ دوسروں کو تم مناتے ہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اور جانتے ہو صبر کیا ہے؟ کہ تمہارا دل چاہے خون کے آنسو بہا رہا ہو، تم ہر آنسو کو اپنے اندر اتار لو، اور تمہاری زبان سے صرف وہی نکلے جو تمہارے رب کو خوش کرے، اور تمہاری زبان سے صرف اپنے رب کا شکر ادا ہو کہ اے میرے رب، میں راضی ہوں تیری رضا میں۔ اور اتنا صبر کرو کہ وہ رب فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو مجھے منا رہا ہے، میرے لیے صبر کر رہا ہے۔ تو بتاؤ کیا وہ رب تمہیں پھر بھی خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ یقین ایسا کہ ہر چیز اگر تمہیں ناممکن لگ رہی ہے تو تم پھر بھی بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، بار بار تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اے میرے رب، یہ چیز میرے لیے ناممکن ہے لیکن تیرے لیے نہیں۔ اے میرے رب، میں تجھ پہ پختہ یقین رکھتی ہوں کہ میرے رب تو مجھے ضرور نواز دے گا۔ شیطان تمہیں بار بار وسوسے دلائے گا کہ تمہاری دعاؤں کا اب کوئی فائدہ نہیں، تمہاری دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی۔ ارے وہ شیطان ہے، اس کا تو کام ہی تمہیں بار بار وسوسوں میں مبتلا کرنا ہے کہ تم غموں سے نڈھال ہو جاؤ اور اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ اور دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دو۔ تو کیا تم اس شیطان کو اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے دو گے؟ وہ شیطان تمہیں وسوسے تبھی تو دلاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو اس کے رب کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہونے والا ہے۔ تو تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، اور جب تمہیں شیطان وسوسہ دلائے تو تم نے اپنے رب سے وہی کہنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں تجھے پکار کر ہرگز نامراد نہیں رہ سکتا۔ اور کیا تمہیں سجدوں میں بار بار ایک ہی دعا کا مانگنا بے وجہ لگتا ہے؟ تو کیا یہ جو تمہارے ہاتھ ہر بار اپنے رب کے روبرو اٹھ جاتے ہیں اور بار بار تمہارے لبوں سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، تو کیا تمہیں یہ بار بار مانگنا بے وجہ لگتا ہے؟ ارے وہ رب جس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تمہارے ہاتھوں کا بار بار اس کے روبرو اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں۔ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے تو تمہیں مانگنے کی بار بار توفیق دیتا ہے۔ تم دیکھو اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو روتے تڑپتے ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں آتے، دعائیں نہیں مانگتے۔ تو تمہیں دعاؤں کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کا اشارہ ہے، لیکن تمہیں نا امید نہیں ہونا، کمزور نہیں پڑنا، اور مسلسل دعائیں مانگنی ہے۔ اور تمہیں معجزوں کا انتظار ہے نا؟ تو سنو، معجزے تو انہی کے لیے ہوتے ہیں جو معجزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہو معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں؟
جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، حالات چاہے جتنے ناممکن نظر آ رہے ہوں لیکن وہ راستوں پر نہیں، اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سنو، کیا تم بھول گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پہ کیسا توکل کیا تو اللہ نے کیسے ان کی معجزوں کی صورت میں مدد کی؟ تو کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل بھول گئے؟ تو کیا تم حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا توکل اپنے رب پہ بھول گئے؟ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بس ویسے ہی دعا کرتے رہو اور وہ رب قبول کر لے؟ تمہیں اس پہ کامل یقین ہونا چاہیے، تمہارا دل اتنے یقین سے بھر جائے کہ تمہارے سامنے ناممکنات کے راستے ہوں، تمہارے سامنے کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، لیکن تم اپنے رب پر یقین کرو گے، راستوں پر نہیں۔ اور معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور اس رب کو تم سے کچھ بھی چھین لینا مقصود نہیں۔ وہ تم سے کچھ چھین کر کیا کرے گا؟ وہ تو بس تمہاری پسندیدہ چیز، وہ چیز جو تمہارے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، اسے تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے بندے کو اپنے قریب کر لوں۔ اور اگر تمہیں ذرا سی تکلیفیں اٹھا کے اپنے رب کی قربتیں ملتی ہیں تو پریشان نہ ہو، وہ رب ہر کسی کو اپنے قریب نہیں لے آتا۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ گمراہ پھر رہے ہیں، تو اپنے رب پہ یقین رکھو، اس کی محبت پہ یقین رکھو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو صبر، یقین اور پختہ ایمان سے اپنے رب سے مانگو، تو تم دیکھنا تمہیں اپنے لیے معجزے ہوتے نظر آئیں گے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو اتنا مانگو کہ وہ رب تم سے راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے راستے تمہاری پسند کے نہ ہوں، لیکن اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں تمہاری من پسند منزل تک ہی لے کر جائے گا۔